السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پچھلے بیان میں بات ادھوری رہ گئی تھی، سورہ فجر کے بیان کی بات چل رہی تھی۔ سورہ فجر کی جو آخری آیتیں ہیں اس میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس میں جو ذکر ہے کہ کس طریقے سے ایک نیک انسان جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقے پہ اگر زندگی گزارتا ہے، اور جو طریقہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے گزارتا ہے، تو کیا اس کا جو انجام ہے جب موت کا وقت آتا ہے، کس طریقے سے اس کا حشر ہوتا ہے، کیا اس کا انجام ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اس میں بیان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی ویومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ۔ دیکھیں تین طرح کی نفس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کا جو ذکر ہے جو اس سورہ میں آتا ہے، نفس میں مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی نفس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ساری زندگی ایک انسان جب گزارتا ہے اور تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جب بسر کی ہے، اس طریقے سے جب انسان زندگی گزارتا ہے اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے موت کا، تو فرشتے اس سے یہ چیز فرماتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس، اے نیک روح، اطمینان پالے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ لفظ رجع سے بنا ہے۔ ارجی کا مطلب ہوتا ہے رجع، نکل جانا یا جانا جس کو کہتے ہیں عربی الفاظ میں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نکل جا، تیرے رب کا حکم ہے، روح سے کہا جاتا ہے مرتے وقت، نکل جا کہ تیرے رب کا جو ہے وہ حکم ہے، اس روح کے نکلنے کا جب وقت ہوتا ہے، اور اس رضا پر کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے بھی راضی ہو جائے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نیک بندے، اے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، داخل ہو جا جنت میں۔ اس پورے آیت کا جو لب و لباب ہے، اب تفسیر تو اس آیت کی نہیں کی جا سکتی، نہ ہمارے انسانی ذہن و فہم میں یہ چیز ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر کر سکیں، لیکن اس آیت کو اگر ایک چھوٹے پیمانے میں سمیٹ کر کے بات کو سمجھایا جائے تو اس طریقے سے ہے کہ انسان جب 70 سال 80 سال 90 سال جو بھی اس کی زندگی اللہ پاک نے لکھی ہے، یا کم و بیش 20-25 سال ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی زندگی انسان کی اللہ پاک نے مقرر کی ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اس تمام زندگی کو اس ذریعے پر چل کے گزارتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، تو اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ انسان کی روح نکلنے کا جب وقت آئے گا تو بتسلی اور ایک مطمئن انداز میں اس کی روح اس دنیا سے پرواز کرے گی، اور فرشتے اس سے خود یہ چیز فرمائیں گے کہ اے نیک روح، اے پاک روح جو اب تک جسم میں تھی، تو ایک تسلی کے ساتھ، ایک اطمینان کے ساتھ
اپنے رب کی طرف سے نکل جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، اور ایک نیک بندے اے اللہ کے وہ مقرب و پسندیدہ بندے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اس کا چھوٹا سا مفہوم یہ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزارے، اور اپنی زندگی کو ہر اس شعبے میں، چاہے وہ جوانی کا ہو، چاہے وہ بڑھاپے کا ہو، اور ہر مرحلے میں، چاہے وہ ذاتی زندگی گھر کی ہو یا کاروبار کی ہو، معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، ہر چیز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک سے یہی دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح کی زندگی آپ کو پسند ہے اور جس طرح کی زندگی گزارنے پر آپ مجھ سے راضی ہیں، میں اس طرح کی زندگی گزاروں اور اس طریقے سے اپنی زندگی میں ان عملوں کو کروں جس سے جب میری موت کا وقت آئے تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا بہت خلاصہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا کہ یہ آیتیں کس پس منظر میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک تمام امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی اور اس طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور قیامت کے دن جب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی ہم سے خوش ہوں، اور ہمارا رب تو ہم سے راضی ہو ہی۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔